طرف سے اتنے کی وساط ہوتی ہے، اس لیے چند ہفتوں سے تشریف لائے اور ان کا علم کا مقام اور جو تعلق میں آتی ہے وہ بڑا قابل قدر ہے۔ آج کتاب تشریف لائے تھے دوسرا اور دفاع کرتا ہے رسول کی واسطان ہے۔ میں نے آپ کی بات کی تو یہی بات ہے اللہ تعالیٰ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. والله محترم وأصحابه الكرام قرآن الكريم الأسود والسلام الجليل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 3 چیزوں کا ذکر کروایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم اس میں نہیں دیا گیا، حکم معروف کے لیے کرنے کا وحی کے ذریعے سے آپ پر جو کتاب نازل کی جا رہی ہے آپ اس کی تلاوت کرو۔ باقی مسئلہ دوسرا حکم نماز اقبال کرنے کا دیا گیا اور اس کی حکمت اور قانون بیان کر دیا گیا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ احیائی اور برائی سے جو ہے وہ۔ تیسری چیز یہاں پر ذکر اللہ کے حوالے سے بیان کرتی ہے، بدل ذکر اللہ کا خبر اللہ کا ذکر کی بڑی چیز ہے۔ آخر میں یہ فرمایا اللہ علیہ وسلم جو تم عمل کرتے مولا تعالیٰ کو جاری ہے۔ تلاوت کا ذکر پہلے کرنے میں فرمایا ہے اللہ علیہ وسلم۔ تلاوت الفاظ کو پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن مقاصد کے ساتھ مربوط فرمایا یہ وہی مقاصد ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا گیا۔ سیدنا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیم نے
اعتراض کی تعبیر کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے جو چند دعائیں فرمائی، ایک دعا موجود تھی اور بناو کی جو موجود ہے میں عظیم شان رسول بھیج دیجیے جب دو ہمیں ان پر لوگ ایک کتاب جو ہے اس کی تلاوت کرے اور جو اللہ کتابوں کا حکومت کی تعلیم ہے اور ان کو بات اور صاف کرتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تعالیٰ نے انہیں مقاصد کے ساتھ ممروض کروایا، آپ نے کتاب کی تلاوت بھی ان پر فرمائی، ایک ہے وہ تلاوت کرنا، ایک ہے تلاوت دوسروں کو سنانا، الفاظ پڑھ کر دوسروں کو سنانا، اور ایک ہے کتاب کی تعلیم اور تربیت۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منصوبہ ہے ان میں ایک اہم منصب اور مقصد ہے بحثت کا یہ وہ کرنے کی آیات ہے، یہ اہم مقصد اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا کہ آپ بھی برابر کی تلاوت فرمائیں، لیکن آپ کی بحثت کے جو مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں ان میں ایک اہم مقصد یہ ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ خود الفاظ قرآن کریم کو پڑھنے اور اس کی تلاوت فرمائے، یہ بھی آپ کا ایک اہم منصب ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ دوسروں کو بھی پڑھ کر آپ سمجھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ شان کا ایسا مبارک کلام ہے کہ جس کے الفاظ بھی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لا اقول انت بالحق بل انت الحق ومن الحق ولا الحق، لیکن نہیں کہتا کہ بلکہ لا تینوں الگ الگ اور کرنے پر کم سے کم 10 منٹ کا ساتھ فرمائی کریں۔ حالانکہ حروف مقطعہ اور حروف میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک ان کے معانی کا ترجمہ کا تعلق تو اس کے بارے میں کیا تمام مسلم نہیں لکھا اور سمجھدار جاتے ہیں کہ اللہ مراد کی لکھا کیا ان کا معاملہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، باتیں اپنے درجے میں، لیکن کیا حقیقت ہے اللہ تعالیٰ جل تعالیٰ کے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ اگر آپ اللہ نہیں ہوتے اور الف لام را الف لام میم را جتنے بھی حروفوں کا صاف ہے میں جتنے حروف اور جتنے کو مستقل ہے آپ ہوتے ہیں یہ دین کا معنی نہیں جا رہا، اس کے باوجود ہر طرف پر آپ کو ثواب اور اجر ہوگا۔ لیکن ایسی کتاب اور ایسا کلام اللہ کہ الفاظ کو بھی مقصود بنا سکے، یہ الفاظ ہے کہ مانا کی اپنی ایک اہمیت ہے اور ایک ایک والے کا مانا اور اس کا مفہوم یہ معلوم ہونا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے، صرف پڑھنا نہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ پڑھنے میں بھی اگر ثواب حاصل ہوتا ہے، چاہے اس کا مطلب اور مفہوم انسان نہ بھی جانتا ہو اور اللہ تعالیٰ کا
سے بھی کسی حد تک نصیب ہو جاتا. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور دلیل کے طور پر بیان کیا جاتا ایک بات ہے، ایک مثال آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. حضرت امام محمد بڑے حضرات میں اللہ تعالیٰ سامنے جا رہا اور سامنے یہ سوال کیا اللہ کے اور آپ قریب ہونے کا طریقہ کیا تو فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے میرا قرب حاصل ہوگا. ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب کا کلام ہے تو اس کے پڑھنے سے یقینوں کو اٹھا دیں. پھر یہ کیا کہ فخر اور ملاقہ کہ اللہ سمجھ کر پڑھنے سے قرب حاصل ہوگا. یہ بغیر سمجھے بھی صرف تلاوت کی جائے اور معافی کو پڑھا جائے قرب حاصل ہو جائے گا. جواب یہی فرمایا گیا کہ سمجھ کر پڑھنے سے بھی قرب ہوگا اور بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی قرب حاصل ہو جاتا ہے. تو قرآن پاک کے الفاظ غیر مقصود اور ان کو بھی صحیح تلفظ سے پڑھنا یہ ایک مستقل مقصد ہے. اور قرآن پاک کی جو حقوق ہے جو اس کے درجات میں اہم یہی ہے ترتیب کے اعتبار سے کہ پہلے الفاظ ہے قرآن کریم کے ان کو صحیح طور پر ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے، تلفظ سے نہیں کیا جائے. بہت سے اعتبار کے مسلمان جنہیں قرآن پاک سے محبت شبق پڑھنے کا ہوا تو لیکن تصدیق حروف اور الفاظ ہے اس کی طرف تجویز کے ساتھ قرآن کریم کو وہ نہیں پڑھ پائے. یہ بہت بڑی کوتاہی یہ کہ نشانی کلام ہے، کلام ملوک الکلام اللہ کا کلام. اس کا تلفظ اس کی حروف کی ادائیگی جو ہے وہ صحیح طریقے پر ہونی چاہیے. تجویز کے مطابق ہو. اس کا حاصل کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا سوال ہوا کہ ترتیب کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ ترتیب سے پڑھیے تمہارے پاس کیا اس کو مقدم اور ترتیب کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا ترتیب الحروف و معنی الحکم. ترتیب کی نے کہا ہر کو کے مقصد یا نکالنے کی جگہ زمین سے اس کو نکالا جائے. ہاتھ ہے ان کی ادائیگی کی جائے اس کی حضرت کی. علامہ جرری رحمۃ اللہ علیہ اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ وہ اپنی ترتیب ہر ممتاز مطلب جب بھی قرآن حاصل کہ اللہ کی خلاف اللہ وہاں سلامی ملنے کا وقت اتنا اہم ہے کہ تجویز کے بغیر قرآن پاک کی تلاوت ہوگی تو وہ کیا تلاوت ہوگی، کیا پڑھا جائے گا، وہ کیا پڑھا جائے. تو ہر حرف کو اس کے مقصد سے نکال کر خاص کے ساتھ کو پڑھنا کرنا ضروری ہے. ہمارے سرکار بزرگوں حکیم الامت جیسے ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ تجویز کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا یہ فرض ہے. ہر مسلمان کا جتنا حصہ وہ پڑھے قرآن کریم کا وہ تجویز کے ساتھ کو پڑھنا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، اور معلوم ہوتا ہے کیسے ہم تجویز کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھیں. ظاہر ہے کہ یہ سیکھنے سے آئے گا. حضرت نے تو اس کی آسان تکلیف بتا دی کہ 28 حروف ہے اور کے ابھی سے یہاں تک 29 تو ان حرفوں کو صحیح طریقے سے آپ سیکھ لیجیے. روزانہ اگر ایک حرف تشریح ہو جائے، ایک دن لگ جائے، 2 دن لگ جائے، کیا ہوگا؟ ایک ماہ میں 2 ماہ میں جو ہے کہ اب جب کے حروف ان کی تشریح ہوگی ان کے مطابق قرآن کریم پر پڑھنا آسان ہو جائے. تمہیں کام نہ کرنا ہو تو شاعری کا مشکل
اور انسان ہمت سے کام کے تو کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے کی ہمت بہت اگر سارے کا مقصود کرتا ہے انسان اگر ہمت سے کام لے گا تو منزل دبا جائے گا. کوشش اور کب کرتا ہے انسان اس بات کسی بھی شے کے لیے کوشش محنت کب کرتا ہے جب اس چیز کی اہمیت اس سے پر جس چیز کی اہمیت آج ہمارے سال محنت کے لیے دیکھنے کے ساتھ ہم محنت کر رہے ہیں سلمان اور دور کر رہے ہیں جب تم یاد کرتے ہیں آپ فکر میں لگے ہوئے ہیں اور چیک کر تو قرآن اللہ کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کا سب سے پہلا حق یہی ہے کہ اس کے الفاظ جو ہے کو صحیح پڑھا جائے ان کا سبق صحیح طریقے سے کیا جائے اور عمر کے کسی بھی حصے میں آدمی محنت کو کہتا ہے یہ اگر بات ہے اگر معذور ہوگا تو اس کے احکام مختلف ہوں. ایک شخص نے ایسی محمد صلی اللہ علیہ کو خط میں لکھا کہ غلط میری بیوی اور آپ کے خیال آپ کو پہنچ چکی غلط خدا اس وقت ظاہر ہے کہ کہیں اور اس کے بعد مشکل ہے لیکن بات آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو قرآن پاک میں دکھانا چاہتا ہوں صحیح طرح سے اس کے ساتھ میں پڑھے میں محنت کرانا چاہتا ہوں لیکن وہ ایک جواب ایک وہ جواب دے رہی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پورے طوطے نہیں پڑھ سکتے اور یہ واقعہ بھی ہے جب طوطا وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو وہ سیکھتا ہے بس میں جواب وہ سیکھ جاتا ہے. کئی طوطے ہیں جو 10 طوطوں میں ہمارے استاد محترم تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہمارا طوطا ہے ہم خطور رحمان یاد کریں کسی خطور یاسین یاد کریں اور کچھ طوطے ایسے ہیں کہ 10 طوطے آپ ہی یاد کرا دیجیے انہوں نے یاد کری. ایک مہمان آئے ان کو کہا گیا کہ یہ ہمارا جو طوطا ہے اس کو 10 طوطے یاد ہیں اس نے سنی یہ ملو ہمارے پاس اس نے ادھر سور کے یاد کرا دی. اس نے کہا آگے سنو آگے سناؤ اس نے کہا آگے تمہیں دنیا کو نہیں یاد اگر اس کو آگے تو مجھے سکھاتا اور نے پیاس کیا اس کی سب یہ ہے کہ کیا کرنے کے جو آپ نے کہ پورے تو ہوتے بالکل پورے میں پوری ہو چکی ہوں اب میں کر سکتی ہوں میں پڑھ سکتی ہوں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ جواب نے لکھا کہ بیٹی کو یہ کہو کہ تم طوطا نہیں ہو تم میں یہ کوشش کرو شانہ سیکھ کر اور میں ایسا محنت کیا کرتا ہوں کہ جتنے بھی پورے طوطے ہیں جو یہ ادھر پیش کر رہے ہیں کہ ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں کیسے ہم پڑھ سکتے ہیں جب بھی یہ معلوم ہے کہ کم سے کم 10 دیکھی ہے ایک حرف پر اور وضو کے ساتھ جو ہے زیادہ پر سیکھنے کی ہے نسل میں 50 ہے فرق میں ایک حرف پر کم سے کم 100 ہوتی ہے اور تراکی میں 7 جو ہے تقریباً 7,000 کے ایک حرف پر 17 ہوتی ہے بتا رہا. لیکن یہ سب کچھ معلوم ہے اب پورے ہوتے ہیں ادھر یہ پیش کر رہے ہیں. میں یہ کہا سکتا ہوں اگر حکومت کی طرف سے یہ کسی ادارے کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ ایک طرف کو صحیح کرنے پر 10 روپئے دیے جائے تو سارے پورے دوست فائدے میں بیٹھ جائے کیا بھی آتا ہے ہمیں پڑھایا رہا ہے کیونکہ ہمارے یہاں اہمیت ہے یہ ہے بات. بہرحال پہلا حق یہ ہے کہ الفاظ رائے علم کے صحیح کیے جائے اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کی تلاوت مخصوص ہے اور تلاوت معنی اور مفہوم ترجمہ تشریح پڑھنے کا نام نہیں. تلاوت جو ہے وہ صرف الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اراد ان يحدث ربه فليقرأ القرآن. تم میں سے جس آدمی کے لیے ارادہ ہو کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو وہ قرآن پاک تو ظاہر کبھی ہوگی بات ہے جب وہ سمجھ رہا ہوں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. ایک آدمی ہے بڑے اچھے انداز سے پڑھتا ہے لیکن اس کو پتا کچھ نہیں میں کیا کہتا ہوں. یہ بڑا آدمی ہے بہت بڑا آدمی ہے کہ ہم کو غلط ہو رہی نہیں پھر یہ نہیں معلوم کہ ہم پڑھ چاہ رہے ہیں کس سے بات کر رہے ہیں کس سے افسوس کی بات. یہ جو آپ کیا
چیلنج کے مطلب یہ ہے کہ موبائل اور بہت سے ریکارڈ وغیرہ سسٹم اب چڑے ہوئے ہیں. کوئی آدمی میسج بھیج رہا ہے تو ایسی زبان میں اس نے بھیج کیا, آپ اس زبان کو نہیں جانتے. مثال کے طور پر اگر مجھے کوئی انگلش میں بھیج دے مجھے بہت پتا ہے اس کا کیا مطلب, تو ظاہر ہے کہ میں اس میسج کو ختم تو نہیں کروں گا. جو انگلش جانتے ہیں میں ان کے پاس جاؤں گا جب تک ترجمہ مجھے معلوم نہیں ہوگا پتہ نہیں چلے گا کیا پیغام آیا ہمارا بیٹھو. اب اللہ تعالیٰ نے پیغام دے جاؤں گا قرآن کریم کی صورت میں اسلام سے بننا تک اللہ نے سمجھ آیا. عجیب بات ہے کہ ہم اس بات کا خیال مسلمان نہیں ہے کہ ہم معلوم ہو کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا, کیا فرما رہے ہیں, کیا پیغام مجھے ڈالنے ہیں, کون سے کام ہے جو ہمیں کرتے ہیں اور کون سے وہ کام نہیں چل رہے. یہ سب یعنی آدمی کی طرف توجہ ہوگا جب اہمیت ہو جو بات کے پیغام سنتا ہے. جس ذات نے ہمیں یہ پیغام دیا پھر وہ معلوم کرتا ہے کہ کیا ہے, اس کو چین نہیں آنا چاہیے. شوق ہوتا ہے اور شوق کیا ہے, شوق عام طور سے لفظ تو ہم بولتے ہیں لیکن اس کا مفہوم کیا ہے لفظ کے شوق کا. ہمارے گرام بزرگوں میں حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی اللہ ہے, بڑے حضرات ہیں اور یہ حضرت شاہ عبد العزیز کے براہ راست ہے. رام العزیز محمد کے حضرت شاہ صاحب سے بھی پڑھا اور حضرت شاہ عبد العزیز صاحب سے بھی پڑھا. زیادہ خاص حکیم محمد اللہ علیہ حافظ ہوئے, اجازت حدیث کی درخواست کی, حدیث کی کتاب اس نے اٹھائی, سنایا حضرت کو. اس نے اپنی مجموعہ ہے دعا ایک لفظ آ گیا, اس میں حدیث سنا رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ ہمارے دل میں اپنی ملاقات کا شوق پیدا کر, وہ شوق کا علاج تعلیم کر, آپ کی ملاقات کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے. حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بلکہ شوق کا ترجمہ کرو گیا. شوق کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ کرو کیا کرتا. حضرت نے عرض کیا جواب میں کہ شوق جو ہے حضرت اس کا ترجمہ آپ کی فرمان کیا کرنا ہے, آپ کی فرمان. ظاہر ہے کہ جو پوچھ رہے ہیں تو کوئی نقطہ ہوتا ہے, آپ فرما دیجیے حضرت اس کا کیا کرنا. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا شوق کا ترجمہ ہے طرف. شوق کا ترجمہ طرف ہے. مقصد یہ ہے کہ جب تک وہ حاصل نہ ہو جائے منزل اس وقت تک انسان جو ہے وہ چین سے نہ بیٹھے. یہ ہے شوق کا مقصد. اگر ہمیں شوق ہو جائے سارے بات یہ پڑھنے کا تو پھر جب تک ہم اس منزل پر نہیں پہنچیں گے آرام سے ہم نہیں رہ سکیں گے, ہمیں چین نہیں لگے. پھر تو جب تک یہ ہے کہ الفاظ کی تصریح نہیں ہوگی ہم جو ہے اس کے پیچھے لگ جائیں گے. تو پہلا درجہ یہ ہے کہ الفاظ صحیح ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا سب جمعہ اس کے لیے یہ تو آپ کے بارے میں ہے اور یہ تو حقیقت آیا کی کتاب اللہ صحابہ کرام ہوتے ہیں کہ الفاظ بھی آپ نے طور پر سنانے ہیں کیونکہ الفاظ جو کر کیسے ان کی ادائیگی تھی یہ پتہ چلے گا سن کر کے استاد سے سیکھے بتایا گیا آپ بھی نہیں جا سکتے. حضرت اللہ نے لکھا کہ میں جا رہا تھا سفر پر قرآن پاک ہاتھ میں تھا, الف لام را یہ سورت میں آ گئی. کوئی انگریز اس نے کہا کہ آپ کے پاس جو بک ہے آپ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت سے اس کو دیکھ قرآن پاک کی مصحف وہ دیکھتا رہا, کافی دیر سوچتا رہا سوچتا رہا. الف لام را لکھا ہوا کافی دیر اس نے سوچا, پڑھنے کی کوشش کی کہ میں اس کو پڑھوں تو کیا لکھا ہوا. حضرت سے اس کے دربار میں کہا کہ مولوی صاحب مولانا نے کیا لکھا ہوا ہے, مجھے تو یہ اس کے بعد نہیں کہا. جہاں تک وہ بہت سفر ہوگا سوچ کے بعد غور کے بعد اس نے یہ کہا کہ مولوی صاحب یہ کیا لکھا ہوا ہے, مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ آپ بھی کرو. ابھی نام آپ کو آدمی کو بڑا سمجھا اور اس کی تحقیق اور اس کی گویا اشتہار کے بعد نہیں سمجھ میں آیا. پتہ چلا کہ بغیر پڑھے اس کے ہاتھ سے الفاظ نہیں ہو جاتے.
تو صحابہ کرام کا الفاظ بھی بہت پسند آ گئے، کوئی آدمی کو پسند آ جائے کہ پھر اس میں تشریح کیا ہے، اس کی تفصیل، توضیح، تفصیل کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے قرآن کریم کا، کیا حکمت ہے قرآن پاک میں، کیا آثار ہے، یہ دوسرا درجہ ہے اس کا جو آنا ہے بہت درجہ ہے، لیکن الفاظ کا جو درجہ ہے وہ بھی بغیر پڑھے نہیں آتا، وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے استاد سے، ایک طرف کو بار بار اسی لیے وہ بڑی دقت کی خوب مشقت اور محنت کرنی ہوگی، ایک حرف پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تو جب آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کو قرآن پاک کے الفاظ پڑھیں اور تلاوت فرمائیں تو امت جو ہے اس کو بھی تلاوت کرنی چاہیے قرآن کی، اس لیے حضرات اس سلسلے میں مختلف ذوق حضرات آپ کے اجازت سے مختلف ذوق اور کم سے کم یہ تو ضرور قومی شوق ہے اس پر عمل سلف میں اس پر عمل کرا قومی شعور کہ روزانہ ایک منزل قرآن پاک سے پڑھی جائے، ایک منزل روزانہ میں جو آپ پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ 7 دن میں قرآن کریم مکمل ہو جائے گا، اور اس لیے کہا گیا قومی شوقی شوق کے ساتھ اس کو پڑھو، اور انہیں حروف میں جو ہے وہ 7 منزلوں کی ترتیب بتایا جا رہا ہے، فاتحہ قرآن ہے، میم سے مائدہ ہے، یا یونس اور سین سے سورہ شعراء اور غوث الصافات کا کمی بھی شوق۔ اب یہ 7 منزلیں کم سے کم یہ ہے کہ ایک منزل ہوگا، چلیے اگر آپ ایک منزل نہیں ہو سکتے ہیں تو ایک پارا ہو جائے وہ نہیں ہو سکتا، ایک پاؤ ہو جائے، اور آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر زبان کے ساتھ ایک رکوع ہو جائے، اس میں یہ ہے کہ ایک پاؤ کے قریب ہو ہی جاتا ہے، کچھ تو تلاوت کی جائے، آخری مقصود بات یہ ہے کہ اس کے جو معانی ہے جو حروف ہے جب الفاظ کی بغیر سیکھے نہیں آ سکتے تو قرآن پاک کا مفہوم اور اس کا جو منشا ہے اس کی جو حکمتیں ہیں وہ بغیر بغیر سیکھے کیسے آ جائے گی، اس کے لیے اور اہل علم علماء ربانی ان سے ظاہر رابطہ کرنا ہوگا، تب جا کر کے قرآن پاک کی جو معانی، اس کے جو جواب ہے، اس کی جو حکم اور اثرات ہے وہ کھلے گی، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ ہمارے ذریعہ ہے بہت لا، اور جیسا چیز آیا کہ لا علماء اس سے کبھی خیر نہیں ہوں گے، آپ حیران ہوں گے کہ دیکھیے قرآن پاک کی 2 لاکھ سے زیادہ چیزیں لکھی جا چکی ہے، کما علامہ محمد احمد شاہ جو کشمیر رحمہ اللہ تعالیٰ، علامہ شاہ کشمیر نے جیسے کہ ارشاد فرمایا کہ 2 لاکھ سے زائد کتابیں قرآن پاک کی لکھی جا رہی، لیکن علماء یہ سلسلہ چل رہا ہے اور خیر نہیں ہو گئے، داخل کر دیا جا رہا ہے، عجائب سے ختم ہونے کو نہیں آتا، لیکن یہ بات رکھنے آدمی رہے کہ اصل یہ ہے طریقہ ہوتا کہ ان علماء، ان فقہاء، ان اہل علم اور فاضل نظر اور محققین سے قرآن پاک کو پڑھا جائے اور سیکھا جائے، جن کی ساری زندگی قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے میں گزر نہیں تو گزر رہی ہے، تاکہ ہمیں صحیح بات ہے وہ سمجھ میں آ جائے، ہر شخص اگر اپنا فکر، اپنی سوچ، اپنا نظریہ لے کر چلے گا تو پھر کچھ سے کچھ بن جائے گا، اس لیے کہ وہ اور ذہن میں ایک جیسی عقل تو ہوتی نہیں، ہر آدمی کے الگ الگ عقل ہے، اگر ہمارے افہام اور قول پر بات کو بے موقوف کر دیا جائے تو پھر سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، چلتا ہے کچھ سے کچھ نکلیں گے، کوئی کچھ نہیں نکال کے آپ کے سامنے رکھ دے گا، کوئی کچھ بیان کرے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ والد اللہ علیہ ذکر صاحب غنی صاحب کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علم میں ہے
کہ وہ الفاظ تشریف فرمائے. پھر صحابہ کرام تابعین اور تابعین اور علماء امت اور طبقۃ البعض طبقہ وزیر البعض وزیر امت بعد امت وقرن البعض قرن، ایک سلسلہ ہے یہ چلا رہا. اسی لیے قرآن پاک کبھی اور ایسا مفہوم کسی بھی آیت میں کوئی ایسی تشریح یا توسیع جو خون رسول اللہ نہیں حضرات صحابہ کرام کی تابعین علماء امت سے ہٹ کر ہو اور جو بسان کو قبول نہیں کیا جائے. اس لیے کہ قرآن حدیث قرآن نہیں ہوا. یہ کتاب 1400 سال پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور جو اس کا مفہوم ہے وہ آپ بیان کر چکے ہیں اور کیا جا سکتا. یہ نہیں ہے کہ آج کوئی جو ہے نئی اس کی تشریح اور کی جائے. لہٰذا اہل علم کے علماء سے پڑھنے کے اندر جو برکت ہے، جو سعادت ہے اور جو اس میں ایک تعاون ہے مختلف فکر سے ظاہر اور باطن سے ظاہر ہے کہ وہ آزاد مطالعہ کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا. کئی لوگ ہیں وہ بیچارے سیٹ ہو جاتے ہیں اپنے عہدوں میں اور پھر وہ کہتے ہیں اسٹڈی کر رہے ہیں قرآن کریم کو مطالعہ کر بتائیے وہ کیا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عجیب عجیب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. بے نظیر ترتیب بھی آ رہی ہے وہ آنی تھی وہ مسئلہ بن گیا کیا ہوا. ایک اور سامنے ٹائم میں وہ بہت ہو چکے ہیں. پاکستان کے صدر بھی رہے اور ماشاء اللہ انہوں نے کئی مرتبہ جو ہے عجیب عجیب اقدامات کیے وہ مطالعہ کر رہے تھے. اس کے نتیجے میں کچھ وہ بھی چاہ رہے تھے آپ کو پیش کرنا، اس سے بھی آپ اب ہم لوگ معروف ہو گئے. لیکن وہاں آپ کی مطالعہ کر کے قرآن پاک کے صحیح جاننے والے ہیں پڑھنے اور پڑھانے والے امت میں قرآن موجود ہے. تو آپ قرآن کی بھی خوش قسمتی کہ آپ ان سے برائے جو ہے پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. تو میں مختصر بات کے حوالے سے کرنا چاہ رہا تھا کہ رمضان المبارک بالکل قریب ہے. رمضان المبارک جو ہے قریب آ چکے تو بڑی صاحب کا مہینہ ہے اور حقیقت میں دیکھا جائے تو ہم نے کرنا تقویٰ گناہوں کو چھوڑنا اللہ کے دعا محبت زیادہ ہمیں چاہیے. اللہ کے تعلق کو تعریف ہو جائے کئی ذرائع کئی طریقے اس میں طریقہ قرآن پاک کی تلاوت یہاں تلاوت کا بھی ذکر کیا گیا. تلاوت فطرت سے قرآن پاک کی روزانہ میں ہوتی ہے بار بار اس کو پڑھا جائے اور ظاہر ہے کہ اگر اہل علماء ملتے ہیں دستیاب ہے ان کی خدمت میں حاضری ان سے استفادہ یہ بہت اہم چیز. اپنے طور پر مختصر تلاوت کو اور پھر بعد میں حضرات ان سے جو ہے ان کی صحبت سے ان کے علوم سے استفادہ کیا جائے. بہت زبردست خیالات برکات کی چیز. تو پہلا درجہ تلاوت کا ذکر یہاں کیا گیا قرآن کریم کی رمضان شریف کے قریب واقع الصلاۃ نماز کو آپ کو بہت ہی قائم کرنا ہے. نماز کو پوری کیفیت کے ساتھ خوشی اور خلوص کے ساتھ بڑے بڑے جو ہے درجات حضرت مجدد الرسالہ اللہ علیہ کی نماز کی حقیقت اور بڑی تفصیل سے مکتوبات شریف میں کرام کی عادت ہو. ایک صاحب خط لکھا اور اس میں نماز کا فلسفہ پوری حقیقت بیان ہے. نماز کیا یہ معمولی چیز نہیں ہے. علامہ رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ اپنے شہر حضرت ان سے عرض کیا حضرت دعا فرما دیجیے کہ مجھے نماز پڑھنی آتی. جواب میں کیا فرمایا آپ اس کو نماز پڑھنی آتی پھر کیا اصل تو یہی بات ہے کہ نماز پڑھنی آتی. یہ تھوڑے ہی کہ بس آپ پوری کرنی. اب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایمان صاحب اٹھ جائے اور شامل ہو جائے. اس میں بھی اتباع ہے کہ وہ بھول رہے ہیں ہم بھی سارے ایک مسجد میں ایسا واقعہ پیش آیا امام صاحب بھول گئے. خیر وہاں خلاف ہوا اس میں کا چار رکعتیں ہوئی عجیب و غریب صورت. ایک صاحب فیصلہ پوری بات فرمائی کہنے لگے بڑی بات ہے کہ 3 کی رکعتیں ہوئی ہیں. دلیل اس کی یہ ہے کہ میں روزانہ آتا ہوں نماز کے اندر میری 4 دکانیں ہیں ہر رکعت ایک دکان کا حساب کرتا ہوں 3 کا ہو گیا 1 کا باقی رہ گیا یہ دلیل ہے کہ 3 رکعتیں. بتائیے یہ صورت ہے. تو نماز جو ہے وہ باقی کی طرح
نماز بڑی چیز اور حدیث میں جیسے کیا ہے معاشرے کی اصلاح ہے. ایک حدیث پر عمل ہو جائے جو حضور علیہ السلام کے لیے شادی کرانی ہے وہ سے کیا معاشرہ 7 سال کا بچہ ہوگا کہ نماز کو حکم دو. نماز کو حکم آپ کر دیں گے جو پہلے آپ کو سکھائے ہیں. تکلیف والا حساب تو نہیں ہوگا کہ آپ اس کو سکھایا نہیں اور آپ کہیں نماز وہ کیسے پڑھیں. اور نہیں ہوگا کہ بھی وہ اگر آپ سے آپ کی نماز سکھا دیں ایسا تو نہیں. پھر وہ آپ جو کسی ہندو کو نے پکڑا اور اس کے سینے پر سوار ہو کے کہنے لگے کلمہ پڑھو. اس نے کہا آپ کو پڑھنا ہو تو بارہ کہا تھا تو آپ نے کلمہ کیا صحیح تو آپ نہیں کیا یہ رہا. تو اب یہ ہے کہ بچے کو 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم اور فرمایا اور آبیہ ہے حالات ہے. اگر وہ نماز نہ پڑھے 10 سال کی عمر تو تعلیمی کارروائی میں زیادہ کی گئی ہے. ظاہر ہے کہ وہ فقہاء لکھتے ہیں کہ یہ شدہ آپ سے ہی ہوگا نا تھوڑا بہت جتنے گھنٹے میں کہا کہ یہ بچے کو بالکل نماز ہو ساری نماز پوری ہوتی ہے. ایک تنظیم حکمت کے ساتھ بات کرتی ہے اسلام کا کتاب. تو اس پر اگر عمل ہوگا ہمارا مسلمانوں کا ہر بچہ ابتدا سے اور سفر سے نماز بن جائے اور صحیح نماز ان کو پڑھ آ جائے نماز کے اندر کیا صحیح یہ تاثیر کرتی ہے. برائی کی بے حیائی کی نماز روکنے کا اثر کرتی ہے. حضرت عمر صلی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ مشہور ہے. کسی خاتون نے کہا تھا ایک شخص کہ اس نے مطالبہ کیا ان سے کہ میرے ساتھ کے خلاف معاملہ کیجیے. ان کا شرط یہ ہے 40 دن تک 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے آ کر تم نماز ادا اور 40 دن کی نماز وہی پابندی سے پڑھو. تو پھر اس خاتون نے کہا بتایا کو میں آپ کی طرف دیکھنے کے لیے تیار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوا فرمایا کہ صدق اللہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ان صلاۃ یعنی نماز اگر صحیح طریقے سے کرتا ہے اس کو کہا جا رہا ہے. تو اتنی تاثیر ہے اس نماز کے اندر معاشرے میں اقدام کرنے بہت بڑا ہے. اب یہ ہے کہ ہم اگر اپنا جواب کرتے ہیں نماز کا اپنے بچوں کو بارے میں فکر نہیں ہے. اہلیات انسانی کا یہ نہیں ہے. یہ تو ہے اہلیات کے بارے میں فکر. یہ تو وہی فکر ہے کہاں کھائیں گے کیسے کھائیں گے کیا چیز ان کو چاہیے. ایک وقت بچہ کھانا نہ کھائے ہم پریشان ہوتے ہیں وہ کیا ہو گئے اس کو کھانا کھلاؤ بیمار ہو جائے مر جائے گا. 2 وقت کا کھانا ہو جائے اور پریشانی لگتی ہے. ہم بڑے بند ہو جاتے ہیں. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے دین پر نہیں چلیں گے اور آپ کا آزاد ہوگا اسے بجائے بھی تو ہونی چاہیے. اس لیے تو حکیم لوگوں کو اللہ رحمان ہے. سلمان یہ فکر تو کر رہا ہے کہ میرے بعد میری اولاد میں پریشان نہ ہو لیکن یہ فکر نہیں کرتا کہ اولاد میں بڑھ جائے تو آپ اپنے وہ پریشان ہیں. اس بات کی مسلمانوں بہت کم. تو اس میں کام کا ذکر ہوا اور آپ کو اللہ کا ذکر اور یا کام سے بھی قلب سے بھی قلب سے بھی عمل سے بھی ہوتی ہے. اور ایسا حدیث میں آیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو داؤد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرماتے کیا ہے اللہ تعالیٰ ہر وقت پیدا ہوتا اور یہ ممکن ہے ہو سکتا ہے اور حاصل ہو سکتا ہے. حضرت مجدد صاحب جو شیخ کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ خود اپنا واقعہ لکھتے ہیں. جب بازار مینا پاس سے فروش راتی جب مینا کے بازار میں میں نے ایک تاجر کو دیکھا کپڑا فروش دل میں خیال آیا اللہ کو یہ کب یاد کرتا ہوگا یہ تو دنیا میں ڈوبا ہوا ہے. اب تعالیٰ کو یہ کب یاد کرتا ہوں یہ میرے خیال آیا اللہ والوں کا خیال کیا بڑے پارٹی کا خیال ہوتے ہیں جیسے وہ ہے ایسے خیال آ گیا. اب تعالیٰ خود ہوا
کہ ان کے دل کی حالت کو اللہ نے اس پر منتشر فرما دیا اور ظاہر فرما دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت میں وہ چاہے جب چاہے کر سکتے ہیں. تو دل کی جب کیفیت دیکھی فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس دل کی کیفیت دیکھی تو وہاں صورتحال کی یقین ہو رہی. کیا صورتحال؟ ہمارا بھی بہت یہ تھا دل بیان دست پڑا ہاتھ میں کام لگے ہوئے دو شخص کے اور اس کا قلب اور اس کا دل ایک لمبے کے لیے جل نہ پا رہا قرآن کریم میں افسانہ نے ان حضرات چند تعریف کی ہے. صحابہ اکرام کی دیا اندازی دیا مولا یہ اللہ کے کیا ہر وقت اللہ کی آگے ہے نماز روزہ اعتکاف سے دنیا کا کوئی جائز کاموں کو حاصل نہیں کر سکتا. اللہ کا ذکر زبان سے ہوتا ہے محرت بھی ہے مرتب بھی ہے. اللہ کی تحریر کی بات کی یاد ہے تو وہ یہ ہے کہ زبان سے نہیں قلب سے نہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا یہ اصل میں یہ ہے. تو ان کے حکموں پر چلا جائے جب یاد ہوں گے وہ اور ان کے احکام یاد ہوں گے توجہ قدرت ہوگی محبت قلب جوڑنے ہوگی تو پھر کیسے انسان جو ہے ان کے احکام کو توڑ سکتا ہے. جب اللہ سے محبت ہو تو اس کا ہر حکم آسان ہوتا ہے عمل کرنا بھی اور بہت تیزی نظر آتا ہے. کتنا مجھے سلطان محمود غزنوی کہ ان کے غلام ایاز سب سے زیادہ محبت ان سے ہے. وہاں کو بڑا اثر ہوا تو وہاں کے ہمارے اور بڑے حضرات سے سلطنت کے علاقی وہ حضرت ہوا اس بات پر کہ کیا بات ہے سلطان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم اتنے بڑے بڑے لکھتے ہیں اور سمجھدار ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہے تو ہم سے اتنی محبت نہیں ہے. ان کو حسد ہوا اور سلطان جو ہے خلافت کی سب کو جمع کیا محمود غزنوی نے اور پھر یہ کہا کہ بیت المال میں جو سب سے قیمتی موتی ہے وہ لایا ہے وہاں کیا گیا ہے. سلطان نے وزیر صاحب کے ساتھ جو بڑے وزیر تھے سینئر کہ بھائی یہ موتی ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس کو توڑ. اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں توڑ سکتا اس کے توڑنے سے شاید سزانا خالی ہو جائے گا ملک کا نقصان. پاکستان کی بات نہیں اور عراق سزانا اس کو نقصان نہیں ہو سکتا. تو دوسرے وزیر کو لیے کیا آپ کو توڑیں اس نے عبادت کی سب اللہ کی عبادت کی. آخر میں سلطان نے قیمتی موتی ایاز کو دیا اور یہ کہا ایاز میرا حکم یہ ہے آپ کو توڑ دیجیے. آپ نے لے کر ایاز نے زمین پہ دے مارا ٹکڑے کر دیے توڑ دیا. اب سلطان مصنوعی طور پر ناراض ہوئے ڈاٹا ایاز کو یہ کہا پاگل کتنا بڑا کتنا قیمتی موتی نے توڑ دیا. سب نے واپس کیے بے وقوف تو نہیں تم بڑے والے ملک کیوں توڑا چاہے بڑا خالی ہو گئے. جواب میں یہ کہا 10 بجتا کہ جناب میری بات کو لیجیے پھر آپ سوچیں. اور وہ گزارش یہ ہے کہ جب آپ نے مجھے یہ کہا موتی توڑ دو دو چیزیں میرے سامنے آئی ہیں. ایک آپ کا حکم ایک موتی کی قیمت دونوں سے میں نے مبالغہ کیا. ایک آپ حکم کی قیمت ایک موتی کی قیمت ہے. سلطان میرے نزدیک آپ کے حکم کی قیمت زیادہ تھی موتی کی قیمت اس سے کم تھی. لہٰذا میں نے موتی کو پہنچے تیرے حکم کو سیدھے سے لگا لیا. بہت خوب اور سب کو بات کی یہ وجہ ہے کہ میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تمہاری نگاہوں میں موتی کی قیمت زیادہ ہے ایاز کی نگاہوں میں حکم کی قیمت زیادہ ہے. جب ایاز کی نگاہوں میں جب سلطان غزنوی کا حکم کتنا قیمتی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم سے آج اور فرمائیے حکم اب تعالیٰ کا کام سے قیمتی قیمت ہے خدا سوال مستقل میرے خاصا کو کیا کرنا ضرور سارا جہاں کے حکم کی قیمت سے بن سکتا ہے. تو اس پر اگر توجہ ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں
اور اس کا ذکر کریں، ہر وقت سرشار ہے اس کیفیت کے اندر نظام کو قائم کرنے کے فرمایا ذکر اللہ۔ اب 3 چیزوں پر اخلاق کرام میں مراد 3 چیزوں کا ذکر یہاں فرمایا جا رہا ہے، ایک تلاوت اور ایک جو ہے بخارت الصلاۃ اور ایک ذکر اللہ۔ ان 3 چیزوں پر عمل کیجیے، اللہ کیجیے ہے، تلاوت کیجیے، نماز کا اہتمام کیجیے، تراویح کا اہتمام فرمائیے، نوافل بھی ادا کیجیے، اور ذکر اللہ جو ہے اور استغفار اور ضروری۔ اور پھر جیسے حدیث میں آیا کہ 2 چیزیں جو ہے آپ کہیں گے ذکر اللہ، آپ کریں اللہ کا نام لینا، اور یہ لا الہ الا اللہ، یہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بس کیا کہ اللہ سے کوئی پڑھنے کے لیے آپ کھڑی اور فرما دیجیے تو لا الہ الا اللہ فرما دیا گیا۔ اور قرآن کریم نے جیسے کہا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، یہی تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کا کتنا مفہوم تھا جو زبان میں کہنے کا ہے کہ نہیں لا الہ الا اللہ افضل حدیث بات جاتا۔ اور پھر یہ ہے کہ استغفار اپنے گناہوں کی موت میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور ایک حدیث فرمایا کہ جو لوگ سے پناہ مانگو، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جنت الفردوس کا سوال، یہ جو آنا بچہ ہے جنت کا اعلیٰ مقام۔ صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر سارے ہی اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگے پھر کیا ہوگا؟ سوال کریں گے کہ سب اگر جنت الفردوس کا مطالبہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور شاید اس کے مبارک میں یہ بات ہوگی جنت الفردوس بس یہ تو ایک فرسٹ کلاس کا ایک ڈبہ ہوگا اور جنت رات کے بعد جنت ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ سارے مانگے سب بتا جنت الفردوس کا جواب کوئی کمی نہیں ہے، تو اس لیے جنت الفردوس کے بارے میں فرمایا تو اس کا سوال اللہ تعالیٰ سے کیجیے۔ تو استغفار جنت سے بنا، ذکر اللہ، جنت الفردوس کا سوال، اور پھر یہ ہے کہ نماز کی اقامت، تراویح پابندی اور ذکر اللہ کا کثرت، تلاوت قرآن کریم، ان چیزوں کا اہتمام کیجیے۔ اور سب سے جو اہم ترین بات وہ یہ ہے کہ گناہوں کو بچنا۔ ہم اس وقت یہاں موجود ہیں تو ماشاءاللہ اے سی وغیرہ تو ہو گیا، مان لیجیے ٹھنڈا تو ہوگا، ٹھنڈ تو لگ نہیں ہوگا، اچھا ماحول ہے بنا ہوا، اگر اے سی بھی چلا ہوا ہو پھر اس کے ساتھ ہم دروازے میں کھولتے ہر چیز جو چاہے جو سب کے لیے سلائے عام ہے یار جو چاہے یہاں آتا ہے، اے سی بھی چلا ہوا ہے، دروازے کھولے ہوئے ہیں، پھر ظاہر ہے کہ جو وہ ٹھنڈ تھی وہ ساری ساری جو ہے نظر ہو جائے گی، دروازے کھلے ہوئے دروازے۔ تو ایسے ہی ہم اگر اے سی چلے ہوئے رمضان کی بات کے اندر ہمارے نارے کے ٹھوک کے چل رہے ہیں، رحمت ہوگی ہر طرف سے جناب ذکر اللہ، قرآن پاک کی سزائیں، یہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن پاک کو بیانات چل رہے ہیں، اور تین بھی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہے، کیا صدقات، خیرات، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی گناہوں کے دروازے کو کھلے ہوئے ہیں۔ صبح کو ایک ہی تک رہ پایا، آپ دیکھیے آپ کتنا ہو گئی آپ کو سمجھ لیجیے۔ لہٰذا جب ایک ہی آنکھ کرنا ہے آپ سے تو ان گناہوں کے دروازوں کو بھی بند کر دینا چاہیے تاکہ پورے قوم کو سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ گناہوں کا تلا وغیرہ وہ بات نا ظاہر کے لیے گنا بات کے لیے گنا، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرمایا نام ہو کتبہ علیکم الصیام، یہ علیکم یہ کیا چیز ہر چیز کا ہوگا، زبان کا بھی ہوگا اور آپ کا بھی ہوگا، کام کا بھی ہوگا، نگاہ کا بھی ہوگا، قدم کا بدن کا سب کا ہوگا۔ یہ تھوڑی ہے کہ کھانے پینے سے اٹھے اور روزہ ہو گیا بس، یہ تو ایک صورت ہے ہو گئی۔ حقیقت کا کیا وہ تو یہی ہے کہ سب آزاد کا روزہ ہے، پھر اس پر کو اجر و ثواب مرتب ہوتے ہیں جو حدیث پاک میں آئے ہیں کہ بھائی کیا فرمایا
کیا 100 ملی وارانسی بھی ایک حدیث میں تو یہ کہ میرے لیے میں اس کا بدلا دوں گا اور وہ اس بدل کیا جائے گا اور ظاہر اللہ خود اس کا جب دوسرا عطا فرمائیں گے تو کیا ہوگا کہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کا ثواب ختم ہو جاتا ہے کہ ہر طرح کا کچھ جاتا ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا بدلا وہ چلتا رہتا ہے اور لاکھ دیتا ہے تو کتنی بڑی نعمت وہ تبھی تو بنے گی جب ہم عبادات کے ساتھ اور طاعات کے ساتھ ان گناہوں کے طرف جو ہے اس پر اس کا بھی اہتمام کریں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ فائدہ ہوگا. تو مختصر ایک مثال آپ کے سامنے رمضان المبارک کے حوالے سے عرض کر دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى ال مسلمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اشف مرضانا والمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم لا تدارنا ذنبا الا غفرته ولا حرما الا فرجته ولا خيرا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره بيدك فيها رضا الا قضيتها ويسر فحاشاء ارحم الراحمين. اللهم يسر امورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واغفر للصالحات اعمالنا. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نسأل التقوى وذكرها بخير وزكاها بفضلها ومولاها. هذا الله وصفاتنا بتقوى فليس منكم الله قال الاسلام الناس الله فاستعن بالخلق الله مشكلات ومصائب الله اتفاق الصحابه دولة الله والتوفيق الله فانصرنا لنا اقدام الباقي سبيل الله القرن صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر الله. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ايها المبارك الله المقول المسلم والاصلاح بارك المالكين صوت المعجزات سوره الله ودعنا الحسنه في خالق الله العلم في خالق الله سلمان في خالق الله من ذلك الله رزق حلال الله رزق مقام رسول الله وعلى الله سبحانه وتعالى دين دارنا قام صدق ايمان وسلام الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صحابه الناس من حسن والسلام اولياء الصحابه الله ايات على الذكر الله وعلى تعظيم الله إقامة الصلاة الله ذكر الله الله ونرى رسول الله إلى أسلام الله قال صدق إيمان الإسلام الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.